بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ملک کا سب سے بڑا بے وقوف انسان دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بے وقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بے وقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بے وقوف بادشاہ کے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذان ملاقات بخش دیا۔ بے وقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، کیوں نہ کہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا بھی ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہاں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے کہا، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ انسان اس عارضی زندگی کے اونچے مقام پر پہنچنے کی ہر ممکن جد و جہد سے گریز نہیں کرتا، جو ہر ایک کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے، مگر دائمی زندگی کا اعلیٰ مقام جو بڑی آسانی سے نہ سہی مگر کوشش سے ہر کوئی پا سکتا ہے۔